अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चाडियो। आज जो मौजू लेकर मैं यहाँ आपको ज़हमत दे रहा हूँ वो मौजू इतना अहम है जिसकी अहमियत से इनकार ही नहीं किया जा सकता। वो मौजू जिसका ताल्लुक़ आप और मुझसे है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कुछ चीज़ें अब नायाब होती जा रही हैं। न सिर्फ नायाब नहीं है, वो चीज़ नायाब भी है, महंगी भी हो गई है और मुश्किल से भी मिलती है। आप कहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में वो चीज़ नायाब भी है, मुश्किल से भी मिलती है और महंगी भी है। हाँ, एक सूरत में आपको मुफ्त में मिल जाएगी, अगर आप लावारिस हो। आप लावारिस हो तो वो चीज़ मुश्किल, उसकी इतनी मुश्किल नहीं है, फिर वो आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन लावारिस होने के बाद वहाँ क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में के कब्रिस्तानों में अब कब्र की कोई जगह नहीं रही। तमाम कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं, या तो वहाँ पर कुछ ऐसी कब्रों की ज़मीन है जो लोगों ने पहले से अपने लिए रखवा दी है। अब कब्रों के रखवाने का रवाज तो पुराना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अलग अलग इस हवाले से रसूमात हैं या अलग अलग अपने तरीक़ेकार हैं। कराची में कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले अपने लिए कब्र ख़रीदते हैं। लाजमी एक कब्र ख़रीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रहने को घर ही नहीं है, सोने को जगह नहीं है, वो कब्र कहाँ से ख़रीदेगा। कराची के बड़े पोश इलाकों में आपको अभी कब्र के लिए बड़ा सोर्स लगाना पड़ता है, या आपके पास इतना पैसा हो, सोर्स पैसे के साथ सोर्स भी लगाना पड़ता है कब्र के लिए। हुसन डिफेंस क्लिफ्टन में, कराची में कुछ ऐसे भी कब्रिस्तान हैं जहां पर कब्रें मौजूद हैं, लेकिन आपको वो कब्र नहीं मिल सकती। आप सोचेंगे क्यों? मैं भी तो इंसान ही हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूँ, लेकिन वहाँ मुझे जगह क्यों नहीं मिलेगी? उसकी वजह है, यहाँ पर कुछ समाजी तंजीमों ने मुख्तलिफ सोसाइटियों के नाम पर अपने अपने कब्रिस्तान बनाए हैं। वहाँ पर उन्हीं सोसाइटी के लोगों को, या तो मेंबर हो या उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उसी को ही वहाँ कब्र मिलती है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने अपने जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने अपने अलग से कब्रिस्तान ज़मीन ख़रीद करके या हुकूमत से लेके अपने अपने कब्रिस्तान बनाए हैं। अब ज़रूरी है कि अगर आप उस कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हो तो पहले वो मसलक ज्वाइन करो। यानी आप अगर किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो तो अगर उस फ़िरके के कब्रिस्तान में आपको दफन होना है तो पहले तो वो फ़िरके में आप जाएं। उसके बाद फिर आप ये यकीन दिलाएं कि मैं इस फ़िरके में मुकम्मल तौर पर इसका पाबंद हूँ। उसके बाद फिर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अगर सिर्फ़ फ़िरका ही ज्वाइन करते या उसके से ताल्लुक़ रखना मामला नहीं बनता, उसके लिए थोड़ा अमीर भी होना पड़ेगा, पैसा भी होना चाहिए। गरीब के लिए कहीं भी जगह नहीं है। कराची में तो कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। कराची में सरकारी ज़मीनों पर कब्रिस्तान मिलना अब ज़रा सा मुश्किल हो गया। हालांकि सिंध हुकूमत ने यहाँ पर क्यामाड़ी में 200 एकड़ ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान के लिए रखी है, लेकिन वो भी उन्हीं कम्युनिटीज़ को दी जा रही है। लावारिस मना कोई गरीब गुरबा जाके वहाँ पर अपने लिए कब्र बनाए, ये ज़रा मुश्किल सा है। वो वहाँ पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन कम्युनिटी को दी जा रही है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ ज़मीन ख़रीद कर लें। हमें तो ये यहाँ तक मालूम हुआ है कि बाज़ मकामात पर कराची में कब्रिस्तानों में एक मुर्दे को निकाल कर दूसरे मुर्दे को दफन किया जाता है। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने हमें अब से चंद मिनट पहले ही ये बताया कि वो अपने भाई को दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान पहुँचे। मैं कब्रिस्तान का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर वो एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। वो कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जहाँ पर उसके भाई को दफनाया जा रहा था वहीं पर कुछ मैला कफन पड़ा हुआ था और कुछ हड्डियाँ और कुछ बाल पड़े हुए थे। वो सहाफ़ी था, वो बेचैन हो गया। उसने आखिर चौकीदार से पूछा कि ये किसकी कब्र है और मेरे भाई को आप किसकी कब्र में जो है वो डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बहुत पुरानी कब्र है, इसका कोई वारिस है नहीं,
لہذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ سالوں سال کوئی اگر قبر دیکھنے نہیں آتا تو قبر تو ویسے ہی وہ بندہ مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے، پھر ہم وہاں سے اس کی جو باقی چیزیں ہیں، ہڈیاں اور یہ کفن دفن نکال کے پھر کسی نئے کو جگہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو جگہ مل جائے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، یعنی پہلے کو نکال کر دوسرے کو وہاں ڈال رہا ہے اور اس کے پیسے بھی وہ لے رہا ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی قبر دیکھنے گیا، وہ تھوڑا سا گیپ کیا، اچانک جب وہاں پہنچا تو اس کے بھائی کی جو تختی تھی وہاں کسی اور کی تختی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ قبر کہاں گئی؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، میں کوئی یہاں کا آپ نے مجھے یہاں کا رکھوالا تھوڑی کیا ہوا ہے، میں تو فلاں قبروں کو دیکھتا ہوں، آپ اپنی قبروں کے لیے چوکیدار رکھ دیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہمیں علم میں بات آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے قبروں کے لیے چوکیدار بھی رکھ دیے ہیں، اور وہ ڈیلی وہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس قبر کو دیکھنا کہ کوئی کھود کر لے نہ جائے۔ بعض اوقات میں آپ کو ایک سابق چیف سیکریٹری ہے، ان کا ڈیفنس میں ان کی بیوی کا مزار ہے، یعنی قبر ہے، وہ ڈیلی اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تاکہ کوئی وہ ان سے عقیدت محبت بھی ہوگی، لازمی اپنی گھر والی ہے اس کی، لیکن اس کو ڈیلی دیکھنے جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سالہ سال اپنے جن لوگوں کو دفن کرتے، پیسے لے کر بھی اگر وہ دفن کرتے اور اس کی پھر بعد میں جا کے اس کی سنبھال نہیں کرتے، دیکھ بھال نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے کہ پتہ نہیں ان کے وارث کی قبر جو ہے یا ان کے رشتہ دار کی قبر یا ان کے قریبی رشتہ دار کی قبر، دوست کی قبر وہاں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب جب کوئی یہاں کراچی میں مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی مسائل چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر غریب مر جائے تو پیسہ تو ہے نہیں کہ اس نے پہلے سے اپنی قبر خریدی ہو، اور جو پہلے سے ہی غریب ہے اس کے وارث بھی غریب ہوں گے، ان کے لیے پیسے کہاں سے لائیں کہ وہ قبر خریدیں؟ لازمی وہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ وہ ادھار لیتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، بیاج پہ پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قبر خریدنے جیسے ہو جاتے ہیں اور اپنے مردے کو دفناتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا۔ اب ایک اور طریقہ ہے اس پوری صورتحال میں کہ آپ اپنے بندے کو لاوارث ڈکلیئر کریں، اس کو پھر کسی سماجی تنظیم کے قبرستان میں آپ ڈال دیں، اور وہاں پر جو صورتحال رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ بعض ایسے سماجی تنظیمیں ہیں جن کے قبرستان ایسے ویران کہ جانے سے خوف آ جائے۔ قبرستان میں ویسے بھی کوئی پکنک پوائنٹ تو ہے نہیں، لیکن بعض قبرستان ایسے ہیں جیسے گلشن عدید کا قبرستان ہے، وہاں پر اتنا سبز ہے، اتنی ہریالی ہے، اتنی مطلب یعنی مرنے کے بعد بھی وہاں سکون بھی ہے اور وہاں پر مکمل چوکیداری بھی ہے۔ اور بعض ایسے سماجی تنظیموں کے قبرستان ہیں جہاں ایسا خوف آتا ہے لوگوں کو، وہ خوف بھی ایک عالم ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ چند ایک لازمی تمام واقعات ایسے نہیں ہوں گے، ایک دو واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو ایک خاتون جو تھا اس کی جو ہے اس کو دفنایا گیا لاوارث طور پر، اس کو جب وہ چلے گئے رضاکار یا جو بھی ہیں، اس کے 3-4 دن کے بعد جب وہاں سے لوگ مقامی گزرے تو دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ گنجی ہے، یعنی اس خاتون کے جو بال تھے وہ اس کو گنجا کر کے کوئی لے گیا۔ اب بال ہوتے ہیں قیمتی، آپ کو پتا ہے یہ وگ لگوانے والے جو بال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قیمتی، اور وہ لوگ پھر ان کو فروخت کرتے ہیں، خصوصاً خواتین جو پیچھے سے لگواتی ہیں یا جو فیشنیبل خواتین ہیں، فیشن کرنا تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن وہ جو بال لگواتے ہیں وہ جو جنہیں مصنوعی بال کہتے ہیں اپنے شخصیت کو متاثر کن کرنے کے لیے، وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ ایک ادارے کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے ادارے کے 6 افراد کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا عبداللہ شاہ غازی میں کی انتظامیہ سے، یعنی محکمہ ثقافت سے، کہ جی ہمیں محکمہ اوقاف سے یا ثقافت سے کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ 6 قبریں چاہیے۔ 40 لاکھ روپے کی ایک قبر انہیں ملی۔ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے وہاں پر بات کی اور پھر انہوں نے قبریں دلوائی، جو کہ ان کا اپنا خاص بندہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں مر کر بھی چین نہیں پاتا یہاں پر شخص، خصوصاً غریب آدمی، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک میں واقعہ بتا کر پھر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک بسم اللہ بلڈنگ جو ہے وہ لیاری میں گری،
اور وہ ایک بلڈنگ گرنے کا پاکستان کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا جاتا رہا ہے، اور اس بلڈنگ گرنے کے نتیجے میں بڑی تعداد میں درجنوں اموات بھی ہوئیں۔ پھر ان سب کو جو ہے اس وقت ایدھی صاحب نے میوا شاہ قبرستان میں، جہاں ایدھی کا قبرستان بھی تھا، وقف کیا ہوا تھا، وہاں دفنایا۔ اس کے بعد جو ہے ایدھی صاحب کی جو شہرت ہے وہ بڑی ایز اے سماجی طور پر۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو لاوارث قبروں کا ایک سلسلہ، جو کیونکہ حسن کراچی میں جب گینگوار تھا، اور کراچی میں جب یہ ماردار تھی، 100 لاشیں ملتی تھی، بعض لوگوں کی لاشیں ایسی ملتی تھی جو کہ لاوارث طور پر اس لیے دفنائی جاتی تھی کہ ان کا تعلق کراچی سے نہیں تھا، کسی اور شہر سے آیا ہوا تھا، اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ملا، تو لاوارث طور پر اسے دفنا دیتے تھے۔ پھر وہ ایک الگ سے لاوارث قبرستان بھی بن گئے۔ اب ہمیں اس بات پر سوچ کرنی چاہیے سندھ حکومت کو خصوصاً، کہ سندھ حکومت اپنے لیے شہروں کے مختلف شہروں کے گیٹ وے یا شہروں کے باہر ایسی زمین تمام شہروں میں مختص کرے، جیسے کہ پنجاب حکومت نے یہاں پر جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جب وہ وہاں پر چیف منسٹر تھے تو انہوں نے وہاں پر 35,000 ایکڑ زمین پنجاب کے مختلف شہروں میں قبرستانوں کے لیے مختص کی تھی۔ لہذا اب سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پوری سنگینی صورتحال میں ان کو جو ہے وہ یہاں پر زمین مختص کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ بات کہ جو لوگ جن کو اللہ نے اب بہت دیا ہے، جن کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے جو قریب میں پڑوس میں یا شہریوں کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ قبرستان کے لیے مختص کرے، جہاں مفت میں آ کر لوگ اپنے لوگوں کو دفنائیں، اور کم سے کم مرنے کے بعد چین تو آئے۔ تو میرے عرض یہی تھا کہ یہاں پر صورتحال اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ کراچی میں اب قبریں بھی نایاب ہیں، ملتی ہیں تو بہت ملتی ہیں، مشکل سے ملتی ہیں، اور ملتی ہیں تو بڑے پیسوں میں اور مہنگی ملتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتایا۔ اس بات کا سب کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے نا۔ خدا حافظ۔